تو ہم نے مہنگائی کے متعلق باتیں سنی ہیں وہ یہ ہے کہ 14% تک بڑھ گئی، 10 سے 14% کے درمیان کی خبریں ادارہ شماریات وغیرہ کی آتی نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں ایز اے کامن سٹیزن 24% کی بھی لاسٹ کا آئی ہے ماہانہ رپورٹ جو ہے، ایک رپورٹ 24% تک بھی آئی تھی. ابھی یہ آئی ہے کہ 0.75 یعنی کہ پونا جو ہے وہ کمی آئی ہے. مجھے یہ بتائیں لیکن یہ ہفتے کا ڈیٹا ہے، گزشتہ ہفتے کا ڈیٹا ہے. میں عرض کرتی ہوں ایز اے کامن سٹیزن آف دس کنٹری مجھے یہ بتائیں کہ میری جیب سے آؤٹ آف دا پاکٹ، آؤٹ آف مائی پاکٹ، میری جو پرسنٹیج مہنگائی لے کے جا رہی ہے وہ 150% ہے. اس کی کیسے میں اگزامپل دوں؟ آپ اس کی آٹا چینی سے شروع ہو جائیں، آپ شروع ہو جائیں سبزیوں کی قیمتیں دیکھیں، مرغی کا گوشت دیکھیں، انڈے دیکھیں، آپ اسی طریقے سے اگر آپ مرچیں دیکھیں، مسالے دیکھیں، ان کی قیمت رضی صاحب 14 نہیں 25 نہیں، ان کی قیمتیں 150% تک اوپر گئی ہیں. تو کہاں پہ کیلکولیشن؟ وہ ابھی جس طرح بٹی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے، شاہ صاحب نے میرے خیال یہ بات کی کہ کبھی نہیں بتائے گی گورنمنٹ کو کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے. کیلکولیشن ایگزیکٹ یہ ہے کہ 100 سے 150% تک مہنگائی ہے. وہ 100 سے 150% تک مہنگائی جو ہے اس کے مقابلے میں انکم کہاں ہے؟ اس کے مقابلے میں انکم کم ہوئی ہے اور مہنگائی اس طریقے سے آگے گئی ہے. اس کے اوپر آپ نے جو بات کی کہ خبریں چلوا کے اس سے الٹ چلنا، جب سے یہ حکومت آئی ہے 25 جولائی 2018 میں، جب عوام تبدیلی، عوام کے ذریعے سے عوام کو ایک ہائی ساؤنڈڈ فریز کے ساتھ کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، عوام کے منہ میں چپکا کے جب یہ حکومت لائی گئی تھی تو اس کے بعد سے عوام نے ایسی انہونیاں دیکھی ہیں رضی صاحب کہ کبھی کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ہم نے مارشاء اللہ بھی دیکھے، ہم شرف کا مارشاء اللہ تو ہم نے ہوش و حواس میں دیکھا ہے نا. جی بالکل. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں لوگوں کی کس طریقے سے جیبیں الٹی ہوئی ہیں، اسی کے مقابلے میں پھر آپ کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، بجلی کی قیمت دیکھیں کتنے % بڑھی ہے. مطلب بجلی کی قیمت more than 100% بڑھ چکی ہے پریکٹیکلی اگر آپ یونٹ کے اوپر دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے گیس کی قیمت تقریباً 300%. ہوا کیا بجلی کے ساتھ کیا دو نمبری ہوتی ہے کہ جب سستے والا ٹیرف ہوتا ہے نا دن میں، اس وقت بجلی بند کر دی جاتی ہے. جب ہائی پرائس ٹیرف کی باری آتی ہے تو بجلی آ جاتی ہے. اسی وقت میں لوگ استریاں چلاتے ہیں. اللہ بھلا کرے آپ کا. اسی ٹائم میں واشنگ مشین چلتی ہے، اسی ٹائم میں موٹر چلتی ہے اور آپ کے بل آسمان پہ چل جائیں گے. آپ کے بل آسمان پہ چلے اسی طریقے یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ یہ 3 4 14% والی تو کوئی سٹوری نہیں ہے. سٹوری تو یہ ہے کہ 150% تک عوام کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے. 150% تک میرے جیسا ایک آرڈنری پاکستانی جو ہے اس نے اپنی جیب الٹی کی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کموڈٹی یہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں جس طرح میں نے بات کی، جب آپ بجلی کی قیمت اس پرسنٹیج سے بڑھائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے مارکیٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا؟ نہ صرف مارکیٹ کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا بلکہ کنٹرول پالیسی کہاں ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ چین آف سپلائی اسی طرح کسی سسٹین ہے، قائم ہے، کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی دوائی کی شارٹیج نہیں تھی جب ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم نے بلیک میل ہونے سے بچنے کے لیے قیمتیں بڑھائی ہیں. مجھے یہ بتائیں پورے پاکستان میں کسی ایک گولی کی قیمت کی کوئی شارٹیج نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے اس کی قیمتیں بڑھائی جاتی. صرف اور صرف نوازنے کے لیے، صرف اور صرف ان سے بینیفٹس لینے کے لیے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے رضی صاحب کہ یہ بینیفٹس لینے کے لیے قیمتیں بڑھائی گئی ہیں دوائیوں کی، اور دوائیوں کی قیمتیں تقریباً 6 دفعہ بڑھائی گئی ہیں جب سے یہ 2.5 سالہ ہمارا ٹینیئر جو ہے اس حکومت کا آیا ہے. آپ نے ظاہر ہے مختلف کیٹیگری میں کتنی دوائیوں کی بڑھائی گئی، کتنی پرسنٹیج، ایک دفعہ میں 262% بھی دوائی کی قیمت بڑھائی گئی ہے. اس سے کس نے فائدہ حاصل کیا؟ دیکھیں جب گورنمنٹ کا فوکس، رضی صاحب میں ایک پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گی، جب گورنمنٹ کا فوکس، گورنمنٹ کے ہر حکومتی اس بندے کا فوکس جو کہ ٹی وی کے اوپر آ کے بات کرتا ہے، جو ٹی وی میں 3 4 دن میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جب یہ صرف یہ ہوگا پچھلوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے اوپر کیسز کی نوعیت کیا ہے؟ کیسز کی نوعیت یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن کا کیس ڈالا گیا. مجھے یہ بتائیں رضی صاحب رانا ثناء اللہ کا کیس اس وقت کہاں ہے؟ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے سے تو برآمد نہیں ہوئی، آئی کتوں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیس کیا کیس تھا جس کے اوپر لائیو پریس کانفرنسز کی گئی، جس کے اوپر اللہ خدا رسول کی قسمیں کھائی گئی، اسمبلی کے اندر قسمیں کھائی گئیں. یہ ابھی بٹی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ صادق اور امینی کی ملمہ کاری جو ہے، اس ملمہ کاری کو ایکسپوز ہونا چاہیے. ملمہ کاری کے ذریعے سے کس طریقے سے عوام کو بے وقوف بنایا گیا ہے، کس طریقے سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے یہ کہہ کے کہ میں نے نوٹس لے لیا ہے اور قیمتیں جو ہے آسمان پہ چڑھتی ہیں اور ہر دوسرے دن چڑھتی ہیں. مطلب لوگوں کی چیخیں اور برکس نکل گیا ہے رضی صاحب. لوگ، میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ بلبلا رہے ہیں اس وقت. اور اس وقت یہ جو اپوزیشن کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں نا، لوگ اپنی اس بلبلاہٹ کی وجہ سے آتے ہیں. لیڈرشپ سے محبت ہو نہ ہو لیکن اس چیز سے لوگ ضرور ہے کہ لوگ زندہ ضرور رہنا چاہتے ہیں، کوئی مرنا نہیں چاہتا. جی بٹی صاحب، ایک تو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے،
लेकिन यार हुकूमत कहती है कि जी सब ये डॉक्टर साहिबा, ये मुमताज भट्टी साहब, ये सब झूठ बोलते हैं, महंगाई तो है ही नहीं, ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। वो इस स्टेट ऑफ डिनाइल में कैसे हैं? क्या वो इस दुनिया में रहते नहीं है? साहब वो जिस दुनिया में रहते हैं वहां पे वाकई महंगाई नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। एक लफ्ज बार बार सारे बोलते हैं, नवाज। नमाज को आप नहीं निकाल सकते। मैं बार बार वही कहता हूं कि नवाजने की तरीका है नवाजने का, तो नवाज तो आ गया ना जी बीच में, तो फिर अब नमाज के खिलाफ भी काम करने शुरू कर देते हैं, वो नहीं कर सकते आप। दूसरी बात रही साहब यह है कि हमारी कुव्वत खरीद दिन ब दिन बतदरीज कम होती जा रही है, और जो बाजार में चीज़ें थी वो पड़ी हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आटा अगर 45 रुपए से 90 रुपये हो गया तो सादिक और अमीन है। चीनी 50 रुपए से 115 रुपए तो सादिक अमीन है। पेट्रोल 70 से 100 रुपए अब हो गया, सादिक अमीन है। 100 से ज्यादा हो गया, 105 था तो वो 104 रह गया। नहीं, वो 104 फिर अभी 1.5-2 रुपए उन्होंने फिर 100 हो गया। 100 हो गया जी। उसके बाद आपका आप आ जाइए जी, पकाने का तेल अगर 55 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर हो गया तो क्या बुरा किया, ठीक है जी। उसके बाद टमाटर अगर 20 रुपए 25-30 रुपए थे तो 180 रुपए हो गए, तो क्या महंगाई हुई जी। आलू 25 रुपए से बढ़ते बढ़ते 80-100 पे चले गए, कोई मसला नहीं। असलान साहब मुर्गी का गोश्त 430 रुपए 400 रुपए पे जी, 330 रुपए। अंडे आपके सर्दियों में गरीब आदमी भी चलो एक आधा अंडा बना के खा लेता था, या बच्चों को खिला लेता था, अपने 2 बच्चों को आधा आधा करके बना के दे देता था, 200 रुपए हो गए। मामला रही साहब ये है कि साबिर शाह साहब कह रहे थे कि उनके पास कोई हल नहीं है। देखिए इसका एक हल तो बहुत आसान है, जो अवाम के पास है वो अवाम करते नहीं है। भट्टी साहब भी उसी पे लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, वो नहीं हो सकता, अवाम नहीं निकलेगी। वो ठीक कह रहे हैं कि जूते बढ़ाने वाले जो है ना, जो लित्र मारने वाले जो है ना, वो उनकी तादाद बढ़ा दें। और अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है तो केक खा लें यार, क्या मसला है आपको, केक खाएं, कोई मसला नहीं है। तीसरी भट्टी साहब, रिजवान साहब जी जी, मैं ये पूरी खबर अपने नाज़रीन को देना चाहता हूँ कि ये जो सीएम पंजाब है उस्मान बुज़दार, ये सुबह उठते हैं, एक 4-6 हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, जिनके 4-5 केसेस जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट के पास पेंडिंग हैं, ये उसके साथ सुबह उठ के नाश्ता करते हैं। उस ब्यूरोक्रेट को बुलाया हुआ होता है, उसको बाहर बिठाया जाता है, और ये चौधरी मजीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में जिनकी हाउसिंग सोसाइटी है पिंडी में। और उसने 3 दफा अंदर पैगाम भेजा कि जी बताएं कि मैं मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ। सीएम साहब ने कहा कि वेट करे, अभी नाश्ता हो रहा है। उसके बाद उसको अंदर बुलाया गया। साकिब निसार साहब जो है जी जी जी, वो डैम भी बनना है ना हमारा, अभी तो डैम का पहला देना अगले शख्स ने, वो डैम भी नहीं बना। बात यह है कि जिस तरह भट्टी साहब हुकूमत जिस मैंडेट जिस तरह वो लाई गई है, ये सवाल का जवाब उन लोगों से बनता है जिस तरह की जाली हुकूमत है, उसी तरह का ये जाली और सादिक अमीन वाला मामला है, और उसी तरह आपने घबराना नहीं है बस, लेकिन उस तरह की जाली। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आए दिन पाकिस्तान भारत के साथ अपनी कंपैरिजन करता रहता है। पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि चिल्लाने से सच्चाई छुप जाएगी। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि पाकिस्तानियों की जुबान पर भी कभी ना कभी तो सच आ ही जाता है। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ही आपको बताएगा कि पाकिस्तान के आवाम की असली हालत क्या है। पाकिस्तान के लोग किस गरीबी और महंगाई में जी रहे हैं, वो देख के आपको पता चल जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कंपैरिजन है ही नहीं।